آج آپ کے سامنے دو بھائی اور ایک ماں کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں. زیادہ سارے توجہ کے ساتھ اس واقعے کو سنیں. یہ دو بھائی تھے، ایک بوڑھے ہو چکے تھے، عمر بڑی ہو چکی تھی، اور ایک جوان تھے. ماں، اب جب بڑا بیٹا بوڑھا ہے تو ماں کی عمر کتنی ہوگی؟ ماں اپنے بڑے بیٹے کے پاس رہا کرتی تھی. بڑا بیٹا بڑا خدمت گزار بیٹا تھا. ماں کا اطاعت گزار تھا، فرما بردار تھا، ماں کی خوشی، ماں کی رضا، اور یوں کہیں کہ ماں سے محبت کرتا تھا. ایک تو خدمت تو ہے، لیکن ایک ساتھ محبت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، ایک بڑی اٹیچمنٹ ہوتی ہے، بڑی زبردست اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے. اور اس کا ایک اپنی فیلنگ ہے اس اٹیچمنٹ کی. تو بڑے بیٹے کو کچھ اسی طرح کی اپنی ماں کے ساتھ اٹیچمنٹ تھی، اور خدمت کا سلسلہ جاری تھا. ایک دن دوسرے شہر سے بیٹا گھر آیا، جو چھوٹا بیٹا تھا یعنی اس کا چھوٹا بھائی. وہ گھر آ کر کہنے لگا، بھائی جان اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ ماشاءاللہ امی جان کی بڑی خدمت کرتے ہیں، اور واقعی میں دیکھتا ہوں کہ آپ نے بڑی خدمت کی ہے، محبت کرتے ہیں آپ امی جان سے. مگر اب بھائی جان آپ کی عمر بڑی ہو گئی ہے، آپ بھی بوڑھے ہو گئے ہیں، ضرورت اس بات کی کہ آپ کے بچے آپ کی خدمت کریں. اب اس عمر میں ماں کی، اور ماں بھی اتنی بڑی عمر کی، تو یہ آسان نہیں ہے. میری درخواست ہے کہ میں ماں کو اپنے ساتھ لے جاتا ہوں. مجھے بھی بڑی تمنا ہے کہ میں بھی ماں کی خدمت کروں، میں بھی ثواب کماؤں، مجھے بھی میری ماں سے بہت محبت ہے، وغیرہ وغیرہ. بڑے بھائی نے کہا کہ آپ مجھ سے میرے بڑھاپے میں اتنا بڑا ثواب کا اور اتنی بڑی نیکی کا وہ جو ذریعہ ہے وہ چھیننا چاہتے ہو؟ میں ماں کو نہیں دوں گا، ماں میرے پاس رہے گی، میں کر سکتا ہوں. الحمدللہ مجھ میں ہمت ہے، مجھ میں طاقت ہے، مجھ میں صلاحیت ہے، اللہ کا شکر ہے. آپ یوں نہ سمجھو کہ میں ایسا بوڑھا ہو گیا اور میں اب نہیں کر سکوں گا، میں کروں گا. چھوٹے بھائی نے کہا، بھائی جان آپ کے جذبے بہت اچھے، لیکن میں ماں کو لے کے جا رہا ہوں. یوں دونوں میں ماں کے تعلق سے بحث چھڑ گئی. اور وہ اپنے دلائل دے رہے ہیں، بڑے بھائی، چھوٹا بیٹا اپنے دلائل دے رہا ہے. یوں بحث چلتی رہی، حتیٰ کہ بات آس پاس پڑوسی اور رشتہ داروں تک پہنچ گئی. کیس کیا تھا؟ کیس یہ تھا کہ بڑا بیٹا کہتا تھا، جو بوڑھے تھے، بڑی عمر کے تھے، بڑا بیٹا کہتا تھا ماں میرے پاس رہے گی، چھوٹا بیٹا کہتا تھا ماں میرے پاس رہے گی. بڑا بیٹا کہتا تھا میں ماں کی خدمت کروں گا، چھوٹا بیٹا کہتا تھا نہیں بھائی جان میں ماں کی خدمت کروں گا. وہ دونوں الگ الگ شہروں میں رہتے تھے، لیکن دونوں ماں کے تعلق سے ایک دوسرے سے بحث میں لگ گئے. خیر آس پاس پرو رشتہ دار خاندان والے جمع ہوئے، بات چیت ہوتی رہی، لیکن کوئی حل نہیں نکل رہا تھا. دونوں اپنے اپنے دلائل دیے چلے جا رہے تھے. حتیٰ کہ جب چھوٹے بھائی نے زیادہ وہ کیا تو دونوں بھائیوں نے عدالت میں مقدمہ کر دیا. مقدمہ کیا تھا کہ ماں کس کے پاس رہے گی؟ مقدمہ کیا تھا؟ ماں کس کے پاس رہے گی؟ قاضی نے دونوں کے دلائل سنے، دونوں کی باتیں سنی، اور خوب غور و خوض کیا. لیکن دونوں کے دلائل، دونوں کی باتیں، دونوں کی محبت، دونوں کی عقیدت، دونوں کی چاہت، دونوں کی طلب مثالی. قاضی فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ میں ان کی بوڑھی ماں کو دوں کس کو، چھوٹے کو دوں کہ بڑے کو دوں. قاضی نے، جو آج ہم جس کو جج کہہ سکتے ہیں، قاضی نے دونوں بھائیوں کو اپنے چیمبر میں بلایا، اپنے آفس میں. دونوں کو الگ سے بٹھا کر سمجھایا. دونوں نہ مانے بھائی، بولے نہیں ماں میرے پاس رہے، بولے ماں میرے پاس رہے گی. کہا بھائی جان آپ بڑے ہو گئے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، اب نہیں کر سکیں گے. بھائی کہے کہ اب تک تو کیا ہے نا بھائی، مجھے بتاؤ میری خدمت میں کیا کمی رہ گئی ہے، میں نے کیا ماں کو تکلیف پہنچائی ہے. چھوٹا کہے کہ بھائی جان مجھے بھی تو ثواب کمانے دے، میں بھی تو ماں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میرے بچے اپنی دادی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، میری بچوں کی امی اپنی ساس کی خدمت کرنا چاہتی ہے.
میری فیملی چاہتی ہے کہ ہم بھی یہ ثواب حاصل کریں. اب دونوں جج قاضی صاحب کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا. اب قاضی صاحب نے کہا کہ مجھ سے تو فیصلہ نہیں ہو رہا, ان کی ماں کو لایا جائے. اب دونوں بھائی عدالت میں, عدالت کھچا کھچ بھری ہوئی ہے, ایک اپنی نوعیت کا منفرد مقدمہ چل رہا ہے کہ دو بھائی ماں کی محبت میں مقدمہ لے کر آئے ہیں کہ ماں میرے پاس رہے گی, وہ بولے ماں میرے پاس رہے گی. کمال کا مقدمہ تھا. ماں کو دونوں بھائی ایک ویل چیئر پر عدالت میں لائے. دونوں کے آنسو نکل رہے ہیں, دونوں رو رہے ہیں. ماں کا وزن کتنا؟ ماں اتنی بوڑھی تھی کہ اس کا وزن 20 kg تھا, 20 kg کا اس کا وجود تھا. اتنی کمزور, لاغر اور بیمار, مطلب اب جو بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے, ایسی ماں کی پوزیشن تھی. دونوں بھائی لائے. قاضی صاحب نے ماں کو کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں, مجھے آپ کو عدالت میں بلانا پڑا, مجھ سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا. آپ کا بڑا بیٹا کہہ رہا ہے کہ ماں میرے پاس رہے گی, چھوٹا کہہ رہا ہے ماں میرے پاس رہے گی, اور مجھ سے تو فیصلہ نہیں ہو رہا. اماں جان آپ ہی کہیں کہ آپ کو کس کے پاس رہنا ہے. اماں جان نے اپنی ایک آنکھ اپنے بڑے بیٹے کی طرف کی, ایک آنکھ اپنے ایک بیٹے کی طرف. کہا جج صاحب آپ مجھ سے پوچھ رہے کہ مجھے کون سی آنکھ چاہیے, میں کیسے کہہ سکتی ہوں؟ میرا یہ بیٹا بھی پیارا, میرا یہ بیٹا بھی پیارا. نہ کوئی پیسہ, نہ پائے, نہ کوئی جھگڑا, نہ جائیداد, کچھ بھی نہیں, نتھنگ. ماں کے پاس ایک پیتل کی انگوٹھی تھی بس, اس کے بعد ماں کے پاس بھی کچھ نہیں ہے. ایسا نہیں کوئی ماں کو جائیدادیں کہ ماں ورثے میں چھوڑ جائے گی تو مجھے مل جائے گا. نہ نہ نہ, اسی کوئی یہاں کوئی بظاہر کوئی دنیاوی غرض و غایت نہ تھی. ایک ماں تھی, ماں کی محبت تھی, دو بھائیوں کی ماں سے محبت تھی. اب ماں یوں دیکھے, ماں یوں دیکھے, ماں سے فیصلہ, ماں کیسے بولے گی کہ میں کس کے پاس رہتی ہوں. ماں نے کہا کہ فیصلہ تو مجھ سے نہیں ہو سکے گا, میرے دونوں بیٹے مجھ سے پیار کرتے ہیں, مجھے دونوں بیٹے پیارے لگتے ہیں, میں کیا کہہ سکتی ہوں کہ میں کس کے پاس رہوں گی. قاضی صاحب فیصلہ تو آپ ہی کریں. قاضی صاحب نے غور کیا, بہت غور کیا, بہت غور کرنے کے بعد ایک فیصلہ کیا. قاضی صاحب نے فیصلہ تو کرنا ہی تھا, ایک فیصلہ کیا. قاضی صاحب نے کہا کہ چونکہ یہ بوڑھے ہو گئے, زیادہ ضعیف, ان کو بھی ضعف لگ رہا ہے, انہیں بھی خدمت کی حاجت ہے, ان کے بچے بھی ان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, دوسرا بیٹا جوان ہے, تندرست ہے, تو یہ زیادہ اچھے طریقے سے ہو سکتا ہے کہ ماں کی خدمت کر لے. تو ماں کی ہمدردی میں کہ ماں کے لیے زیادہ یہ اب لگتا ہے, اگر بڑے بھائی کے لیے بھی ایک اسپیس رہ جائے ماں کی ہمدردی میں. اور اس طرح قاضی صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ ماں اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ چلی جائے. جو بڑا بھائی چیخا ہے, اس کی جو چیخیں نکلی, عدالت میں بیٹھے لوگوں کے کلیجے پھاڑ دیے, ایسے چیخیں مار کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا. میری ماں مجھ سے چلی جائے گی, میری ماں مجھ سے بچھڑ جائے گی, میں اپنی ماں کی خدمت سے رہ جاؤں گا. ہائے میرا بڑھاپا کہ میرے اس بڑھاپے نے میری بوڑھی ماں کو مجھ سے جدا کر دیا. اتنی ماں کی محبت کا یہ واقعہ. آج میں نے یہ واقعہ کا انتخاب کیا, کیوں کیا؟